جب بیٹا بگڑتا رہا مگر سزا بیٹی کو ملی۔ کومل کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی کہانی جس نے گھر میں انصاف مانگا مگر جواب میں اسے قربانی کا سودا مل گیا۔ راجا جسے گھر کا سہارا کہا جاتا تھا وہی عزتیں رونتا رہا اور آخر میں خاندان نے اپنی ہی بیٹی کو اس کی غلطی کے بدلے قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیا بیٹیاں صرف خاموش قربانی کے لیے پیدا ہوتی ہیں یا پھر کوئی ایسی کومل بھی ہوتی ہے جو اس نظام کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے اور اس فرسودہ گلے سڑے نظام کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے؟ یہ کہانی ایک ایسی ہی لڑکی کی ہے جس کا نام ہے کومل۔ کومل واقعی اپنے نام کی طرح نرم و نازک اور دھیمی طبیعت کی لڑکی تھی، مگر اس کی زندگی میں جو حالات لکھے گئے تھے وہ کسی آندھی سے کم نہ تھے۔ ایک ایسی آندھی جو انسان کو باہر سے نہیں بلکہ اندر سے توڑ دیتی ہے، اور کومل بھی روز انہی حالات کے تھپیڑوں میں سانس لیتی تھی۔ اس کا گھر ایک چھوٹا سا کچا مکان تھا جہاں غربت صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ہر دیوار، ہر برتن، ہر سانس میں بسی ہوئی حقیقت تھی۔ باپ صبح سویرے مزدوری کے لیے نکل جاتا، پسینہ بہا کر چند 100 روپے لے کر آتا اور شام کو تھکا ہارا واپس آ جاتا، جبکہ ماں جو کبھی اس گھر کی سب سے مضبوط عورت ہوا کرتی تھی اب مسلسل بیماریوں اور کمزوری کا شکار ہو چکی تھی، جیسے زندگی نے اس کے جسم سے طاقت نچوڑ لی ہو۔ 5 بہنوں اور ایک بھائی کے درمیان پلنے والی کومل نے بچپن سے ہی یہ فرق محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ اس گھر میں سب برابر نہیں ہیں۔ یہاں محبت بھی ناپ تول کر دی جاتی ہے اور اہمیت بھی، اور سب سے زیادہ اہمیت اس ایک بچے کو حاصل تھی جسے گھر کا مستقبل، سہارا اور نجات دہندہ سمجھا جاتا تھا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس کے لیے سب کچھ آسان کر دیا گیا تھا۔ اسے کبھی ذمہ داری کا بوجھ نہیں اٹھانا پڑا اور نہ ہی اس سے کبھی قربانی کی امید رکھی گئی۔ دوسری طرف کومل اور اس کی بہنیں تھیں جن کے حصے میں صرف ذمہ داریاں، خاموشیاں اور قربانیاں آتی تھیں۔ کومل سب سے زیادہ حساس تھی۔ وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی بہنوں کے لیے بھی محسوس کرتی تھی۔ جب وہ دیکھتی تھی کہ اس کے بھائی کے لیے نیا بستہ آتا ہے اور اس کے لیے پرانی کتابیں، تو اس کے دل میں خاموش سا سوال جنم لیتا، کیا خواب بھی لڑکے اور لڑکیوں میں بانٹے جاتے ہیں؟ لیکن وہ یہ سوال زبان پر نہیں لا سکتی تھی، کیونکہ اس گھر میں سوال کرنا بدتمیزی سمجھا جاتا تھا۔ محلے کی عورتیں جب آ کر اس کی ماں سے کہتیں، بیٹیاں تو بوجھ ہوتی ہیں، اصل سہارا تو بیٹا ہی ہوتا ہے، تو کومل کے کانوں میں یہ الفاظ زہر کی طرح اترتے، مگر وہ چپ رہتی، کیونکہ اسے سکھایا گیا تھا کہ بیٹیاں بولتی نہیں، صرف برداشت کرتی ہیں۔ رات کو جب سب سو جاتے تو چپکے سے اپنی کتابیں کھولتی، مدھم روشنی میں پڑھنے کی کوشش کرتی، جیسے وہ ان لفظوں میں اپنی آزادی تلاش کر رہی ہو۔ اس کے خواب بہت بڑے تھے مگر اس کے حالات بہت چھوٹے، اور یہی تضاد اس کے اندر ایک خاموش جنگ کو جنم دے رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ پڑھ لکھ جائے گی تو شاید وہ اپنی ماں کی زندگی بدل سکے، اپنی بہنوں کو اس ظلم سے نکال سکے، مگر ہر دن کے ساتھ اسے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے خوابوں کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کا اپنا گھر ہے، وہی گھر جسے وہ دنیا میں سب سے محفوظ جگہ کہتی ہے، مگر کومل کے لیے وہی جگہ ایک قید خانے جیسی بنتی جا رہی تھی، جہاں ہر دیوار اسے یاد دلاتی تھی کہ وہ صرف ایک بیٹی ہے، اور بیٹیوں کے خواب اکثر ان کی ذمہ داریوں کے نیچے دفن ہو جاتے ہیں۔ لیکن کومل کے اندر کہیں نہ کہیں ایک چنگاری ابھی زندہ تھی، ایک ایسی چنگاری جو یا تو اسے مکمل طور پہ جلا دے گی یا پھر ایک دن اسی کو روشنی بنا دے گی، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس کہانی نے خاموش مگر خطرناک موڑ لینا شروع کر دیا تھا۔ ایک ایسا موڑ جس کا انجام نہ صرف کومل بلکہ اس کے پورے گھر کی تقدیر بدلنے والا تھا۔
راجا، جسے گھر میں واقعی ایک بادشاہ کی طرح پالا جاتا تھا، کومل کا چھوٹا اور اکلوتا بھائی، اپنی عمر سے کہیں زیادہ اختیارات رکھتا تھا، اور یہ اختیارات اسے کسی قابلیت یا سمجھداری کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف اس لیے ملے تھے کہ وہ بیٹا تھا۔ اور یہی حقیقت کومل کے دل میں سب سے زیادہ چبھتی تھی۔ وہ دیکھتی تھی کہ کس طرح اس کے باپ کی تھکی ہوئی آنکھوں میں بھی راجا کے لیے ایک الگ ہی چمک ہوتی تھی، جیسے وہی اس کی ساری امیدوں کا مرکز ہو۔ اور ماں، جو بیماری کے باوجود اپنی بیٹیوں کے لیے سخت اور محتاط رہتی تھی، راجا کے لیے نرمی اور محبت کا سمندر بن جاتی تھی۔ اتنا تضاد! راجا جب حکم دیتا، میرا بستہ اٹھاؤ، تو یہ حکم نہیں بلکہ جیسے ایک قانون بن جاتا جس پر فوراً عمل کرنا سب کا فرض ہوتا۔ اور اگر کوئی بہن ذرا سی دیر کر دیتی تو فوراً ماں کی کڑکتی ہوئی آواز گونجتی، چھوٹا بھائی ہے، اس کی خدمت کرو، تمہارا ہی سہارا بنے گا کل کو۔ یہی جملہ بار بار دہرایا جاتا، یہاں تک کہ وہ ایک سچ کی شکل اختیار کر لیتا۔ ساری بہنوں کو یہ محسوس ہونے لگا تھا جیسے راجا ان کے سر پر ایک چھت ہے، ایک شیلٹر ہے، ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ایک دیوار ہے، چاہے حقیقت اس کے بالکل ہی برعکس کیوں نہ ہو۔ کومل یہ سب دیکھتی تو اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی جنم لیتی۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ سب غلط ہے۔ تعلیم نے اس کی سوچ کو وسیع کر دیا تھا۔ اس نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ انسان کی قدر اس کے کردار، محنت اور صلاحیت سے ہوتی ہے، نہ کہ اس کی جنس سے۔ مگر اس کے گھر کی حقیقت ان تمام اصولوں کا مذاق اڑا رہی تھی۔ جب راجا اسکول سے واپس آتا اور اپنے جوتے وہیں پھینک کر حکم دیتا، میری چپل لاؤ، تو کومل کے دل میں ایک طوفان اٹھتا، مگر اس کے قدم پھر بھی خود بخود اس کی طرف بڑھ جاتے۔ کومل کے لیے وہ صرف ایک چھوٹا سا پیارا سا بھائی تھا۔ اسے بچپن سے یہی سکھایا گیا تھا کہ بیٹیاں انکار نہیں کرتیں، وہ صرف مانتی ہیں، صرف جھکتی ہیں، صرف برداشت کرتی ہیں۔ ہمارے پورے معاشرے کا سوشل انوائرمنٹ بھی ایسا ہی ہے۔ محلے کی عورتیں بھی اس سوچ کو مزید مضبوط کرتیں۔ وہ آ کر کہتی، بیٹا ہی تو بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، بیٹیاں تو کل کسی اور کے گھر چلی جاتی ہیں۔ اور یہ جملے کومل کے ذہن میں گونجتے رہتے، جیسے کوئی زنجیر ہو جو اس کی سوچ کو باندھ رہی ہو۔ مگر کومل باقی بہنوں جیسی نہیں تھی۔ اس کے اندر سوال زندہ تھے۔ وہ خاموش ضرور تھی، مگر اندھی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ امتیاز نہ صرف ناانصافی ہے، بلکہ ایک ایسا زہر ہے جو پورے معاشرے کو آہستہ آہستہ کھوکھلا کر رہا ہے۔ وہ سمجھتی تھی کہ اگر یہی سوچ چلتی رہی تو نہ صرف بیٹیاں دبتی رہیں گی، بلکہ بیٹے بھی ایک جھوٹی برتری کے ساتھ بڑے ہوں گے، جو ایک دن ان کے اپنے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوگی۔ یہ آج کا معاشرہ بھی بالکل پرانے زمانے جیسا معاشرہ ہے جب بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اب زندہ دفن تو نہیں کیا جاتا، مگر تکلیف دہ زندگی گزارنے پر مجبور ضرور کیا جاتا ہے۔ لیکن اس ساری سمجھ کے باوجود وہ بے بس تھی، کیونکہ اس کے پاس آواز تو تھی مگر اختیار نہیں۔ اور یہی بے بسی اس کے اندر ایک ایسی آگ جلا رہی تھی جو ابھی خاموش تھی، مگر زیادہ دیر تک دب کے رہنے والی نہیں تھی۔ اور شاید آنے والے دنوں میں یہی آگ کسی بڑے طوفان کی شکل اختیار کرنے والی تھی۔ ایک ایسا طوفان جو صرف کومل کی نہیں، بلکہ اس پورے گھر کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دے گا۔ وہی بیٹا جو گھر کی چادر سمجھا جا رہا ہے،
وہی گھر کی چھت اڑا دے گا۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھتا رہا، مگر کومل کے اندر چلنے والی کشمکش ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید گہری ہوتی جا رہی تھی، جیسے کوئی خاموش جنگ ہو جو نہ ختم ہو رہی ہو نہ ہی واضح ہو رہی ہو۔ اب وہ 10ویں جماعت میں پہنچ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی خواب تھے، مگر ان خوابوں کے ساتھ ایک تلخ حقیقت بھی جڑی ہوئی تھی۔ جبکہ راجا 7ویں میں تھا، مگر اس کی ترجیحات پڑھائی سے زیادہ باہر کی دنیا بن چکی تھی۔ وہ اکثر محلے کے ان لڑکوں کے ساتھ نظر آتا جن کے بارے میں ہر گھر میں سرگوشیاں ہوتی تھیں۔ یہ لڑکے ٹھیک نہیں ہیں، ان کے ساتھ رہو گے تو بگڑ جاؤ گے۔ مگر یہ باتیں صرف کہنے تک محدود تھیں، کوئی روکنے والا نہیں تھا، خاص طور پہ اس گھر میں تو بالکل نہیں۔ فائزہ، صالحہ، مہوش اور سحرش اپنی اپنی عمر کے مطابق خاموشی سے حالات کو دیکھ رہی تھیں، مگر کومل سب کچھ سمجھ رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جو بیج آج بویا جا رہا ہے، کل وہ ایک خطرناک درخت بن سکتا ہے۔ جب محلے کی عورتوں کی باتیں گھر تک پہنچیں کہ آپ کا بیٹا غلط صحبت میں ہے، تو کومل نے ہمت کر کے اپنے باپ سے بات کی۔ یہ بات صرف اس لیے تھی کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو بگڑتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اس کی آواز میں نہ صرف فکر تھی بلکہ ایک ذمہ داری بھی تھی۔ ابو، ہمیں راجا پر نظر رکھنی چاہیے، وہ بگڑ رہا ہے۔ مگر اس کے جواب میں جو الفاظ آئے وہ اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ وہ لڑکا ہے، مرد بچہ ہے، باہر ہی رہے گا، کیا عورتوں کے ساتھ گھر میں بیٹھے گا؟ یہ جملہ صرف ایک جواب نہیں تھا بلکہ ایک ایسی سوچ کا اعلان تھا، ایک ایسی سوچ جو بیٹے کی ہر غلطی کو آزادی کا نام دیتی ہے اور بیٹی کی ہر بات کو حد سے تجاوز سمجھتی ہے۔ کومل خاموش ہو گئی، مگر اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ اسے پہلی بار شدت سے محسوس ہوا کہ اس کے گھر میں سچ بولنا بھی ایک جرم ہے، اگر وہ سچ بیٹے کے خلاف ہو، کیونکہ بیٹا تو اس گھر کا سہارا ہے، اس گھر کو لے کے چلنے والا ہے، اور بیٹیاں بوجھ۔ اس رات وہ دیر تک جاگتی رہی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ کیا واقعی مرد ہونا ہر غلطی کی اجازت دے دیتا ہے، اور کیا عورت ہونا ہر سچ کو دبانے کا حکم؟ کیا ہمارے معاشرے کا اصول یہی ہے؟ اسے یاد آیا کہ اس نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ معاشرے کی بنیاد انصاف پر ہوتی ہے، مگر یہاں تو بنیاد ہی امتیاز پر رکھی گئی ہے، جہاں ایک کو کھلی چھوٹ تھی اور دوسرے کو سانس لینے کی بھی اجازت مانگنی پڑتی تھی۔ راجا دن بدن زیادہ بے پرواہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا غرور آ گیا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ اس سے کوئی سوال نہیں کرے گا، اور یہی یقین سب سے خطرناک تھا، کیونکہ جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ جواب دہ نہیں تو وہ حدیں پار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان is a social animal. Yes, still a social animal. کومل یہ سب دیکھ رہی تھی، محسوس کر رہی تھی، مگر کچھ کر نہیں پا رہی تھی، اور یہی بے بسی اس کے اندر ایک خاموش چیخ بن کے رہ گئی تھی، ایک ایسی چیخ جو ابھی تک کسی نے نہیں سنی تھی، مگر شاید بہت جلد وہ چیخ ایک ایسی حقیقت بننے والی تھی جسے کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکے گا۔ اور اس دن نہ صرف راجا بلکہ اس گھر کی ہر سوچ کا امتحان ہونے والا ہے۔ اب پتہ نہیں یہ امتحان راجا اور باقی بہنیں پاس کر پاتی ہیں یا نہیں، پتہ نہیں اس امتحان کے بعد یہ گھر کہیں لوگوں کے لیے ایک تماشا نہ بن جائے۔
2-3 سال اور یوں ہی گزر گئے، مگر ان سالوں نے اس گھر کی بنیادوں کو آہستہ آہستہ کھوکھلا کر دیا۔ باپ کے ہاتھ جو کبھی مضبوطی کی علامت تھے اب کانپنے لگے تھے، جسمانی طاقت بھی جواب دے رہی تھی، اور مزدوری کا بوجھ اب اس کے بس سے باہر ہوتا جا رہا تھا، جبکہ ماں کی بیماری نے اسے پہلے ہی بستر تک محدود کر دیا تھا۔ گھر کے سارے کام بیٹیوں کی ذمہ داری تھے، اور راجا وہ اسی طرح بے پرواہ۔ یہی وہ وقت تھا جب راجا کو اس گھر کا سہارا بننا چاہیے تھا، وہی بیٹا جسے بچپن سے نجات دہندہ کہا جاتا تھا، جس کے لیے بہنوں کے خواب قربان کیے گئے، جس کے لیے ہر آسانی پیدا کی گئی، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس نکل رہی تھی۔ راجا نہ صرف پڑھائی چھوڑ چکا تھا بلکہ نشے کی لت میں بھی بری طرح مبتلا ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اب کسی مقصد کی نہیں بلکہ ایک کھوکھلے نشے کی عکاسی کرتی تھی۔ وہ سارا دن محلے کے انہیں بگڑے ہوئے لڑکوں کے ساتھ گھومتا، گلیوں میں آوارہ گردی کرتا، اور اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ وہ محلے کی لڑکیوں کو چھیڑنے لگا تھا، ایک ایسا عمل جو نہ صرف گناہ تھا بلکہ اس کی اپنی بہنوں کے لیے بھی خطرہ تھا۔ راجا کی اپنی بھی تو 5 بہنیں ہیں، مگر اسے اس بات کا کوئی احساس نہ تھا، کیونکہ اسے کبھی سکھایا ہی نہیں گیا تھا کہ حد کیا ہوتی ہے۔ بس وہ تو لڑکا ہے، سردار ہے، گھر کا والی وارث ہے، تو وہ جو کرے وہ صحیح۔ کومل اور اس کی چھوٹی بہنیں اب اس رویے کا براہ راست اثر محسوس کرنے لگی تھیں۔ محلے میں سرگوشیاں شروع ہو گئی تھیں، لوگ باتیں بنانے لگے تھے، یہ اسی گھر کا لڑکا ہے نا؟ اور پھر ان باتوں کا رخ آہستہ آہستہ ان بہنوں کی طرف مڑنے لگا تھا، جیسے قصور ان کا ہو۔ کیا ہر کسی کے کیے کی سزا انہیں ہی ملنی ہے؟ بھائی کی غلطیوں کی سزا بہنوں کو ملنی چاہیے؟ یہی ہمارے معاشرے کی سب سے تلخ حقیقت ہے۔ جب کومل نے ہمت کر کے ایک بار پھر اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اس کی آواز میں اس بار صرف فکر نہیں تھی بلکہ خوف بھی شامل تھا۔ راجا اس کا چھوٹا بھائی ہے، اس کو اس کی فکر ہے۔ ابو، راجا ہاتھ سے نکل رہا ہے، لوگ ہمارے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، مگر جواب پھر وہی ملا، اس سے بھی زیادہ سخت۔ وہ تمہارا بھائی ہے، تمہارے سر کی چادر ہے، لوگ تو ویسے ہی بکواس کرتے ہیں، تم لوگ اپنی حد میں رہو۔ اور یہ الفاظ کومل کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ جسے وہ چادر کہہ رہے ہیں وہی اب ان کی عزت کو داغدار کر رہا ہے۔ ماں بھی خاموشی سے باپ کی باتوں کی تائید کرتی، جیسے سچ کو مان لینا اس کے لیے بہت بھاری ہو، یا شاید وہ اپنی مجبوریوں کے آگے ہار چکی ہے، معاشرے کے اس ٹرینڈ کو منظور کر چکی ہے جہاں پہ بیٹیاں اور بیٹوں میں تفریق کی جاتی ہے۔ مگر اس خاموشی نے حالات کو مزید بگاڑ دیا تھا، کیونکہ جب غلط کو غلط نہ کہا جائے تو وہ اور بڑھ جاتا ہے۔ کومل اب اندر سے ٹوٹنے لگی تھی، اس کے خواب، اس کی محنت اور اس کی سمجھ سب ایک طرف رہ گئے تھے، اور دوسری طرف ایک ایسی حقیقت کھڑی تھی جس میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سب کسی بڑے حادثے کی طرف بڑھ رہا ہے، ایک ایسا حادثہ جس کے بعد شاید کچھ بھی پہلے جیسا نہ رہے۔ اور اس بار اسے یہ بھی احساس ہو رہا تھا کہ اگر اس نے اب بھی خاموشی اختیار کی تو وہ شاید صرف اپنی نہیں بلکہ اپنی بہنوں کی زندگی بھی کھو دے گی۔ کومل مسلسل ایک خوف کے راستے سے گزر رہی تھی، وہ احساس ہر وقت اسے کمزور کر رہا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ ایک بیٹی جسے ہمیشہ چپ رہنا سکھایا گیا ہو، وہ آخر کب اور کیسے بولے
اور اگر وہ بولی تو کیا اس کی آواز سنی جائے گی، یا ہمیشہ کی طرح اسے بھی خاموش کروا دیا جائے گا؟ وہ دن عام دنوں جیسا ہی شروع ہوا تھا، مگر ختم ہوتے ہوتے اس نے اس گھر کی ساری حقیقت کو ننگا کر دینا تھا۔ شام کے وقت محلے میں ایک ہلچل سی مچی۔ لوگ گروہ کی شکل میں کسی ایک گھر کے باہر جمع تھے۔ سرگوشیاں، طنزیہ جملے اور غصے سے بھری آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بس ایک خوف کی چادر تھی جو پھیلتی جا رہی تھی، اور کچھ ہی دیر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ راجا کو محلے والوں نے ایک لڑکی کو ہراساں کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ وہی راجا جسے اس کے ماں باپ سر کی چادر کہتے تھے، آج کسی اور کی عزت اچھالنے کی کوشش کرتے ہوئے سب کے سامنے مجرم بنا کھڑا تھا۔ مگر مجرم کیا وہ تھا؟ کیا تکلیف اسے ہو رہی تھی؟ کیا عزت کا جنازہ اس کا نکل رہا تھا؟ سر جھکایا ہوا تھا، مگر آنکھوں میں پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی ضد اور بے حسی تھی۔ جب لوگوں نے اسے پکڑ کر اس کے گھر کے دروازے پر لے کر آئے تو دروازہ کھلتے ہی جیسے سچ نے اندر قدم رکھ دیا۔ باپ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہی باپ جو کل تک فخر سے گردن اکڑائے چلتا تھا کہ راجا کا باپ ہے۔ ماں کی آنکھوں میں خوف اور شرمندگی ایک ساتھ ابھر آئی۔ ماں کی وہی آنکھیں جن میں راجا کے لیے صرف محبت تھی اور عزت تھی، اور بیٹے کے ماں ہونے کا مان تھا۔ اور کومل وہ ایک کونے میں کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں بار بار وہی پرانے جملے گونج رہے تھے، وہ تمہاری چادر ہے، وہ تمہارا سہارا ہے۔ مگر آج وہی چادر سب کے سامنے تار تار ہو چکی تھی۔ محلے والے چیخ رہے تھے، اپنے بیٹے کو سنبھالو، آج کسی اور کی بیٹی تھی، کل تمہاری بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جملہ سن کر جیسے وقت رک گیا۔ کل تمہاری بھی ہو سکتی ہے۔ پہلی بار باپ کے چہرے پر وہ غرور نہیں بلکہ خوف نظر آیا، ایک ایسا خوف جو سچ کو مان لینے کے بعد ہی پیدا ہو سکتا ہے، ایک ایسا خوف جو بیٹیوں کے باپ کو ہوتا ہے، ایک ایسا خوف جو گھر کی دیوار گر جانے کے بعد ہوتا ہے۔ مگر سب سے بڑا جھٹکا ابھی باقی تھا۔ جب وہ لڑکی جس کے ساتھ یہ سب ہوا تھا آگے بڑھی اور اس نے سب کے سامنے کہا، مجھے انصاف چاہیے، اور اگر آج بھی اسے بچایا گیا تو کل کسی اور لڑکی کی باری ہوگی۔ اس نے ایک نظر کومل کو دیکھا اور پھر بولی، کسی اور کومل کی باری ہوگی۔ یہ سن کر جیسے کومل کے اندر کچھ ٹوٹا نہیں بلکہ جاگ گیا۔ اس نے پہلی بار اپنے قدم آگے بڑھائے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر الفاظ مضبوط تھے۔ آج فیصلہ ہوگا، یا تو سچ جیتے گا یا یہ جھوٹا غرور۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک بیٹی نے پہلی بار خاموشی کی زنجیر توڑی تھی۔ ایک بیٹی نے پہلی بار اپنا قدم مضبوطی سے آگے بڑھایا تھا، اور اس ایک قدم نے نہ صرف اس گھر بلکہ پورے محلے کی سوچ کو ہلا کے رکھ دیا تھا، کیونکہ اب معاملہ صرف ایک لڑکے کی غلطی کا نہیں رہا تھا بلکہ ایک پورے نظام کی ناکامی کا تھا۔ وہی نظام جو کہتا تھا کہ بیٹے برتر ہیں اور بیٹیاں تو بس ایک بوجھ ہیں جن کی شادی کرنی ہے، انہیں جہیز دینا ہے اور دوسرے گھر بھیجنا ہے۔ اور شاید یہی وہ موڑ تھا جہاں سے کہانی نے ایک ایسا رخ لیا جس نے ہر سننے والے کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اصل عزت کیا ہوتی ہے اور
اصل چادر کون ہوتا ہے؟ کیا بیٹیاں اس چادر کا حصہ نہیں ہوتیں؟ کیا بیٹے ہی ہوتے ہیں صرف؟ مگر وہ لمحہ جو انصاف کا ہونا چاہیے تھا روایات کے بوجھ تلے دب گیا، اور پھر وہی ہوا جو اکثر ایسے گھروں میں ہوتا ہے جہاں عزت کا مطلب سچ نہیں بلکہ لوگوں کی زبانیں بند کرنا سمجھا جاتا ہے۔ محلے کے بزرگ بیٹھے، پنچایت لگی، باتیں ہوئیں، فیصلے ہوئے، اور آخرکار اس لڑکی کے باپ نے ایک ایسی شرط رکھ دی جس نے سب کو خاموش کر دیا، کومل کی زندگی کو ہلا کے رکھ دیا۔ اگر تم اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ میرے گھر دے دو تو میں تمہارے بیٹے کو معاف کر دوں گا۔ یہ جملہ کسی فیصلے سے زیادہ ایک سودا تھا، ایک ایسا سودا جس میں ایک بیٹی کی زندگی کو ایک لڑکے کی غلطی کے بدلے تول دیا گیا۔ لیکن یہ سودا نیا نہیں تھا، صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ اس سوداگری پر آج بھی کسی نے سوال نہیں اٹھایا۔ سب چپ تھے، سب ایگری تھے، کیونکہ سب کے نزدیک معاملہ حل کرنا زیادہ ضروری تھا، انصاف کرنا نہیں۔ کومل کے باپ نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ جس بیٹی کو وہ قربان کرنے جا رہا ہے اس کا کیا قصور ہے، اس کے خواب کیا ہیں، اس کی زندگی کیا ہے۔ اس نے صرف یہ سوچا کہ اس کا بیٹا بچ جائے، اور پھر صدیوں سے رچایا کھیل دوبارہ کھیلنا شروع ہو گئے۔ اس کا سہارا محفوظ رہے، اور یوں اس نے اپنی ہی بیٹی کی قسمت پر مہر لگا دی۔ مگر اس بات کومل خاموش نہیں رہی۔ اس کے اندر جو آگ برسوں سے سلگ رہی تھی وہ اب شعلہ بن گئی تھی۔ وہ اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہو گئی، آنکھوں میں آنسو تھے مگر آواز میں ایک عجیب سی طاقت تھی۔ ابو، آخر کب تک ہم راجا کی غلطیوں کا خمیازہ بھرتے رہیں گے؟ میرا کیا قصور ہے کہ میں بیٹی ہوں؟ کیا بیٹیاں صرف اس لیے پیدا کی جاتی ہیں کہ ایک دن انہیں بیٹوں کے گناہوں کے بدلے قربان کر دیا جائے؟ اس کے الفاظ کمرے میں گونجنے لگے، مگر جواب میں خاموشی تھی، صرف خاموشی، پن ڈراپ سائلنس۔ ایک ایسی خاموشی جو دراصل سچ سے بھاگنے کی علامت تھی، کیونکہ اس بات کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ کومل نے مزید کہا، آپ کہتے ہیں وہ ہمارا سہارا ہے، مگر آج وہی ہمارے سر کی عزت کو روند رہا ہے، اور ہم پھر بھی اسے بچانے کے لیے ایک اور بیٹی کی زندگی برباد کر دیں۔ کیا یہی انصاف ہے؟ کیا یہی غیرت ہے؟ اس کی باتوں نے لمحہ بھر کے لیے سب کو سوچنے پر مجبور کیا، مگر پھر وہی پرانی سوچ، وہی خوف، وہی معاشرتی دباؤ غالب آ گیا، اور فیصلہ وہی رہا، بیٹے کی قربانی، بیٹے کی معافی۔ اس لمحے کومل کو شدت سے احساس ہوا کہ ہمارے معاشرے میں بیٹیاں واقعی بہت پیاری ہوتی ہیں، مگر صرف تب تک جب تک وہ خاموش رہیں، جب تک وہ سوال نہ اٹھائیں، کیونکہ جیسے ہی وہ اپنے حق میں بات کرنے لگتی ہیں، جیسے ہی وہ کچھ سوچنے لگتی ہیں، وہ کچھ سمجھنے لگتی ہیں، انہیں بوجھ، مسئلہ اور قربانی کا ذریعہ بنا دیا جاتا ہے۔ اور یہی وہ تلخ سچ تھا جس نے کومل کے اندر کچھ ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا، کیونکہ اب وہ صرف ایک بیٹی نہیں رہی تھی، وہ ایک سوال بن چکی تھی، ایک ایسا سوال جس کا جواب پورا معاشرہ دینے سے ڈرتا ہے۔ اس کہانی کا مقصد یہ نہیں کہ بیٹیاں بغاوت کریں، بیٹیاں باپ کے آگے کھڑی ہو جائیں، ان کے فیصلوں سے انحراف کریں، خاندان کی عزت کو رون دیں۔ اس کہانی کا مقصد صرف اتنا ہے کہ خدا را بیٹیوں کو بھی اپنی اولاد سمجھیں اور ان کا حق بھی ادا کریں۔
وہ بھی انسان ہیں، ان کے بھی خواب ہیں۔